أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصہ کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کو جو کہ مورث چھوڑ مرا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا، اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ ہے اگر میت کے کچھ اولاد ہو، اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، یعنی باقی 2/3 باپ کا، اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ وصیت نکالنے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جائے یا دین کے بعد، تمہارے باپ دادا اور بیٹوں پوتوں میں تم پورے طور پر نہیں جان سکتے کہ ان میں کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا، بالیقین اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ آیت میراث ہے جس میں وارثین کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیمار پرسی کے لیے بنو سلمہ کے محلہ میں پیدل تشریف لائے۔ تو کہتے میں اس وقت بے ہوش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر وضو کے پانی کا چھینٹا مجھے دیا جس سے مجھے ہوش آیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یوصیکم اللہ، تو اس کے اندر حصے بیان کر دیے گئے۔ اور ایک روایت احادیث میں یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ دونوں سعد کی لڑکیاں ہیں، ان کے والد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے اور وہیں شہید ہوئے، ان کے چچا نے ان کا کل مال لے لیا ہے، ان لڑکیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا نکاح بغیر مال کے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ آیات میراث نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے چچا کے پاس آدمی بھیج کر بلایا اور حکم دیا کہ 2/3 تو ان دونوں لڑکیوں کو دے دو اور 8واں حصہ بیوہ کو، یعنی ان کی ماں کو دے دو، اور باقی مال تمہارا ہے۔ تو بہرحال یہ میراث کے احکام اس آیت میں آ گئے ہیں۔ تو اب یہاں سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتے ہیں، مراد تاکیدی حکم ہے
یعنی اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں اولاد کے بارے میں یہاں 3 قسم کے حکم دیے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ کسی کی اولاد میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، تو پھر تقسیم یہی ہوگی مرنے والے کی اولاد میں کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ مثلا ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں، تو اس صورت میں آدھا مال لڑکا لے جائے گا اور دوسرا آدھا جو ہے وہ لڑکیاں آپس میں تقسیم کر لیں گی آدھا آدھا کر کے، تو اس طرح ہوگا۔ لیکن اگر اور صورت ہے، فرض کرو کئی صورتیں بن سکتی ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ ایک ہے اور لڑکیاں زیادہ ہیں، تو پھر اس صورت میں یہی ہوگا کہ لڑکے کو 2 لڑکیاں فرض کر کے اس کو 2 لڑکیوں کا حصہ دیا جائے گا، باقی لڑکیوں کو ایک ایک کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ قانون چلے گا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ لیکن اگر لڑکے ہیں ہی کوئی نہ، فإن کن نساء فوق اثنتین، اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں تو پھر قرآن نے کہا اگر 2 سے اوپر ہیں تو پھر یہ ہے فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے پورے ترکے کی 2 تہائیاں ہوں گی۔ یعنی مطلب یہ کہ لڑکیاں 2 ہوں یا 2 سے اوپر ہوں، قرآن نے تو کہا فوق 2 سے اوپر ہوں، اصل 2 کا بھی یہی حکم ہے جیسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 ہوں لڑکیاں یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2 تہائی یہ لے جائیں گی، آپس میں پھر تقسیم کر لیں گی، جتنیاں بھی ہیں وہی 2 تہائی ان کو ملے گی، باقی تہائی دوسرے وارثوں کی طرف جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، یہ تیسری صورت ہے، اور اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے اس میت کی تو پھر فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ تو یہ بہرحال اولاد کے جو ہے حساب سے ہے، تو باقی آدھا حصہ جو ہے نا، باقی وارث اگر کوئی ہیں تو ان کی طرف جائے گا، اگر اور کوئی بھی نہیں ہے تو پھر دوبارہ اسی لڑکی کی طرف واپس آ جائے گا، باقی آدھا بھی اسی کو مل جائے گا۔ یہ تو تھے اولاد کے کیا ہے 3 صورتیں۔ اب اس کے بعد ہے ماں باپ کی، تو ماں باپ کی بھی مختلف صورتیں یہاں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ اگر اس کی اولاد ہے، یعنی مرنے والے کی میت کی اولاد ہے، تو پھر ماں باپ کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، باقی مال اولاد کا ہوگا جو بھی اولاد ہے۔ اور اگر اس کی اولاد کو نہیں، یہ دوسری صورت ہے، میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے نہ بہن بھائی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اس کے وارث یہی بس ماں باپ ہی ہوں گے۔ ماں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، تو ظاہر ہے باقی 2 تہائیاں جو ہے وہ باپ لے جائے گا، اس طریقے سے کل مال ماں باپ کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میت کی یہ تیسری صورت ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے کیا ہے ایک سے زیادہ بھائی ہیں، اخوہ چونکہ جمع ہے تو اس لیے ایک سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ بھائی ہیں، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ ماں کو تو چھٹا حصہ ملے گا، باقی جو 5/6 بچ گیا ہے وہ اگر کوئی اور وارث ہیں تو ان کو حصہ دیا جائے گا ان 5/6 میں سے، 5/6 میں سے، اور اگر اور کوئی وارث نہیں ہے جی تو پھر ظاہر بات ہے وہ سارا کیا ہے باپ ہی لے جائے گا 5 کے 5 حصے۔ تو یہاں بہرحال اتنا فرق پڑا ہے کہ وہ بھائی جو ہیں ان کو تو کچھ نہیں مل رہا، لیکن یہ ہے کہ ماں کے حصے کو کم کر دیا۔ اگر یہ بھائی نہ ہوتے، جیسے اولاد نہیں ہے، تو پھر تو ماں کو تیسرا حصہ ملتا، لیکن ان بھائیوں نے ماں کے حصے کو کم کر دیا اور کیا ہے خود ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ یہ نقصان کیا ہے، نقصان کرنے والے ہیں، ایسے حاجب بنے۔ لیکن بہرحال یہ جو طریقے بیان کیے گئے، حصے بیان کیے گئے، تو اس کے بعد فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی یہ تقسیم میراث جو ہے پہلے حقوق کے بعد ہوگی۔ اصل میں کچھ حقوق ایسے ہی ہیں میت کے، وہ پہلے ادا کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے موت کے بعد جو ہے وہ میت کے کفن دفن کے اخراجات جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے اس کے مال سے۔ اگر مال بچ گیا تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا اخراجات کے بعد کہ قرضے کوئی اس کے اوپر ہیں تو پھر قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ تو اگر قرضوں میں سارا مال ہی چلا جاتا ہے تو چلا جائے بے شک جی، تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے۔ بچ گیا تو ٹھیک ہے، پھر بعد میں دوسرے حکام آئیں گے، نہ بچا تو بس ختم۔ تو قرضے ادا کرنے کے بعد جو بچا تو پھر تیسرا نمبر آتا ہے وصیت کا، کہ اگر میت نے کوئی صحیح وصیت کی ہے، شریعت کے مطابق وصیت ہے، گناہ کی وصیت نہیں ہے، تو پھر اس کی وصیت کو اس کے مال میں نافذ کریں گے، لیکن تہائی مال میں، کل مال میں نہیں ہوگی۔ مال کے 2 حصے جو ہے وارثوں کے ہوں گے اور 1/3 سے وصیت جاری کی جائے گی۔
تو بہرحال یہ چیزیں پہلے نکالنے کے بعد، یعنی اخراجات کفن دفن، قرضے، پھر وصیت، اس کے بعد جو مال بچا ہے وہ پھر وارثوں میں اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا جیسے اوپر مذکور ہوا ہے۔ باقی پوری تفصیل علم الفرائض کے اندر ہے، یہاں موٹے موٹے اصحاب الفرائض کے حصے بیان کیے گئے ہیں بس۔ اس کے بعد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ یہ تمہارے آبا ہیں یا ابنا ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارے ہیں یہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا و اجداد میں یا بیٹوں پوتوں میں تم میں سب سے زیادہ تمہارے لیے نفع کس کا ہے۔ یہ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ میت کے اندر یہ مرنے والے نے اپنی زندگی میں آخر میں یہ نہیں تعین کر سکتا کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، میرے مال کے یوں یوں حصے کر دو، نہیں، بلکہ اصل میں انسان جو ہے وہ پورے حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا کہ میرے لیے زیادہ نفع والے کون سا ہے۔ تو لہذا حصے مقرر کرنا انسان کا اپنا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سب مسائل کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جی کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، تو اس لیے احکام میراث اور تقسیم ترکہ کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تجویز پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ خود اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو اس لیے تاکہ مال کے اندر عدل و انصاف کی پوری رعایت ہو سکے، اور انسان کو تو پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حصے بنا دیے وہ اٹل ہیں اور وہ طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی قسم کی انسانوں کی رائے زنی کی یا کمی پیشی کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم مقرر کیا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا حصہ دینا چاہیے، اور دوسرا وہ جو حصے مقرر کیے اپنی کیا حکمت کے تحت مقرر کیے ہیں، اس وجہ سے یہ احکام جو ہے پورے طریقے سے ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً وراثت کے مسئلے میں جو آج کل لوگوں نے بہت کوتاہی کی ہوئی ہے، جی صحیح طریقے سے میراث کو تقسیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور صحیح طریقے سے عمل بشریعت کے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔